انشاءاللہ مختصر بیان اور پھر انشاءاللہ مختصر دعا۔ عزیزان گرامی، ایک اعتراض وسیلے کے متعلق کچھ مہینے پہلے ایک جگہ پر کیا گیا کہ وسیلہ جو ہے یہ صرف زندہ انسان کا مانگا جائے، اور اس پر بخاری شریف کتاب الاستسقاء کی ایک حدیث بیان کی اس آدمی نے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قحط سالی ہوئی تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کے چچا، ان کو منبر پر بٹھا کر ان کو وسیلہ بنایا۔ یہ اعتراض اس نے کیا اور یہ کہا کہ اس سے پتہ چلا کہ وسیلہ زندہ کا مانگا جائے، جن کا وصال ہو چکا ان کا وسیلہ نہ مانگا جائے۔ تو عزیزان گرامی، مختصر وقت میں ہم جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سنیں گے کہ وسیلہ جو ہے یہ زندوں کا بھی جائز ہے اور وصال والوں کا بھی جائز ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب اس آیت میں جو ہے مطلق فرمایا کہ وسیلہ ڈھونڈو، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں کہ زندوں کا ڈھونڈو، جو دنیا سے چلے گئے اس کا وسیلہ جائز نہیں، یا جو دنیا سے چلے گئے ان کا وسیلہ مانگو، زندوں کا جائز نہیں۔ اس میں جو ہے کوئی کنڈیشن جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ مطلق فرمایا گیا کہ وسیلہ ڈھونڈو۔ اس سے ثابت ہوا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت یہ زندوں کا بھی وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور جو بزرگان دین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا بھی ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جائز اور اچھا عمل ہے۔ اب آئیے، یہ جو کہا گیا کہ جو زندہ ہیں ان کا پیش کرے، تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اس میں فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے قبل، یعنی حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی تھی۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ اور تفسیر کبیر امام رازی، تفسیر جلالہ امام جلال الدین سیوطی، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے وہ کیسے حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے، اللہم افتح علینا وانصر بالنبی الامی، دعا کرتے ہیں مولا ہمیں نبی امی کے صدقے سے فتح و نصرت عطا فرما۔ اور جب یہ دعا کرتے، ابھی حضور علیہ السلام کی آمد بھی نہیں، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی اس وسیلے والی دعا کو قبول فرماتا اور انہیں دشمنوں پر فتح بھی عطا فرماتا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام چاہے ظاہری حیات میں ہو، حضور علیہ السلام چاہے عالم ارواح میں ہو، حضور علیہ السلام جو ہے وہ وصال کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا یہ جائز ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے یہ ثابت ہے۔ اب آئیے ترمذی شریف کی حدیث پاک کتاب الدعوات حدیث نمبر 3578، ایک نابینا صحابی
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ وہ نابینا آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہے تو صبر کر اور اگر چاہے تو بے دعا کر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا اور یہ دعا مانگ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللہم فشفع فی۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں نبی رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنی حاجت کے لیے آپ کو وسیلہ بناتا ہوں، اے اللہ میرے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول فرما۔ کتاب عملی یوم واللیلہ اس میں حدیث نمبر 233 پر ہے، حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ابھی ہم وہاں سے کھڑے بھی نہ ہوئے تھے اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور حضور کے وسیلے سے دعا کی، اور جب آئے ہمارے پاس پلٹ کر تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے عزیزان گرامی خود مانگنے کا حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ طریقہ بھی بتایا، اور آپ علیہ السلام نے جو ہے اس کی تعلیم بھی دی۔ اب ہو سکتا ہے یہ حدیث پاک سن کر کوئی کہے کہ یہ تو حضور علیہ السلام دنیا میں ظاہری حیات میں تھے تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے یہ عمل بتایا۔ آئیے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے راوی، آپ جو ہے وہ اس کو نقل کس نے کیا؟ امام طبرانی نے معجم کبیر پہلی جلد صفحہ نمبر 183 میں دور عثمان غنی ہے۔ ایک سائل بہت پریشان اپنی حاجت لے کر حضرت عثمان غنی کی طرف جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروفیات کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حضرت عثمان بن حنیف نے دیکھ لیا اس شخص کو کہ یہ حضرت عثمان غنی کے پاس آتا ہے لیکن حضرت عثمان غنی توجہ نہیں دیتے، یہ مایوس ہو کر چلا جاتا ہے۔ اس کو پکڑا، کیا ہوا؟ کہا حضور حضرت عثمان غنی تو توجہ نہیں دیتے، میری جو ہے ایک حاجت ہے اس کو اگر وہ پورا کر دے۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں میں نے پھر اس سے یہ کہا، اب دیکھیے دور عثمان غنی ہے، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد امام طبرانی معجم کبیر میں نقل کرتے ہیں اس روایت کو۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا وضو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور یہی دعا کہ اے اللہ میں نبی رحمت کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے حبیب کو وسیلہ بناتا ہوں۔ اب یہ دعا میں نے اسے بتائی، اب یہ شخص 2 رکعت نماز پڑھتا، یہ دعا پڑھتا، اور دعا پڑھنے کے بعد جب حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو توجہ نہیں فرماتے تھے، اب اس کو جیسے ہی گیا اسے اپنے قریب بٹھایا اور کہا مانگ، کیا مانگتا ہے تیری حاجت پوری کی جائے۔ کہ حضور میرا یہ سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، اسے مال دے دیا۔ اب یہ مال لے کر خوشی خوشی حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آتا، کہتا حضور آپ کا شکریہ، آپ نے حضرت عثمان غنی سے میری سفارش کی، آپ نے جو ہے میرے بارے میں انہیں بتایا۔ حضرت عثمان غنی کہتے، حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں اے بندہ خدا میں نے عثمان غنی سے تیری کوئی سفارش نہیں کی تو پھر میرا کام کیسے ہوا؟ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں جو تو نے اللہ کے حبیب کے وسیلے سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے حضرت عثمان غنی سے تیرے کام کو پورا کروا۔
لیکن وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے جو ہے وہ عزیزان گرامی مانگا گیا. تو پتہ چلا یہ کہنا لغو اور بیکار ہے کہ زندگی میں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مانگا جائے, بعد وصال جو ہے وہ نہ مانگا جائے. اور اسی طرح حضرت امام محمد بن جزری رحمت اللہ علیہ, ان کی مشہور کتاب حسن حسین, دعاؤں کی مجرد کتاب, 9ویں صدی کے اندر انہوں نے لکھی. اس کے صفحہ نمبر 205 پر لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آئے, یہ ہم سب کے لیے عزیزان گرامی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حاجت کو پورا کرنے کی ایک بہترین جو ہے وہ دعا مل گئی, ایک نسخہ مل گیا. وہ کیا؟ امام محمد بن جزری علیہ رحمہ لکھتے ہیں حسن حسین میں کہ اگر کوئی شخص اب بھی کوئی حاجت پیش آئے اور حضور علیہ السلام کی یہ دعا جو حضور نے اس وقت تعلیم دی تھی آج بھی اگر وہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے. آج بھی اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا. اب آئیے عزیزان گرامی, وقت جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا, اس لیے میں جو ہے وہ مختصر کرتا ہوں. اب آئیے بخاری شریف کی وہ حدیث پاک جسے بیان کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ زندہ آدمی کا وسیلہ مانگا جائے, جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا وسیلہ نہیں مانگا جائے. بخاری شریف کی یہ حدیث پاک کتاب الاستسقاء حدیث نمبر 1010. حضرت فاروق اعظم کے دور میں قحط سالی ہوئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء کا حکم دیا. یہ کون سی نماز ہے؟ جب بارش نہیں ہوتی تو یہ نماز پڑھی جاتی ہے, تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. اور ویسے تو ہم ایسے ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے, لیکن نماز استسقاء میں دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھاتے زمین کی طرف کہ اللہ اس زمین کو سیراب فرما, اس زمین پر پانی عطا فرما. یہ بالکل انوکھا جو ہے وہ طریقہ دعا مانگنے کا. ویسے تو ایسے مانگتے ہیں, لیکن نماز استسقاء میں زمین کی طرف ایسے ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے. اب حضرت فاروق اعظم نے نماز استسقاء پڑھائی. پڑھانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بٹھائے. تو بٹھانے کے بعد حضرت فاروق اعظم دعا کرتے ہیں, اے مالک و مولا, آج سے پہلے ہم تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تو تو ہم پر بارش برساتا تھا. آج ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے, مولا بارش برسا. راوی کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے بس یہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے وہ بارش کو نازل فرمایا. اب یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اس سے پتہ چلا کہ زندے کا وسیلہ. فاروق اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے, آج تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کو وسیلہ بناتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ حدیث آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی, میں نے پڑھی, آپ نے سنی. آپ بتائیے اس وقت بڑے بڑے صحابہ تھے, بڑے بڑے صحابہ, تو اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے, اتنے صحابہ سفید داڑھی والے تھے, بزرگ تھے, کسی کو حضرت عمر نے منبر پر بیٹھ کر وسیلہ کیوں نہیں پیش کیا؟ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو ہی کیوں بٹھایا؟ نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو کیوں بٹھایا؟ بھئی کسی بھی سفید داڑھی والے صحابی کو بٹھاتے تھے, اتنے بڑے بڑے اولو العزم صحابی تھے, حضور علیہ السلام کے چچا کو کیوں بٹھایا؟ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جو ہے بخاری شریف کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں, منبر پر تو حضرت عباس حضور کے چچا بیٹھے تھے, لیکن وسیلہ حضور علیہ السلام ہی کا تھا. منبر پر حضرت عباس بیٹھے تھے, لیکن وسیلہ حضور علیہ السلام ہی
کا تھا. اور یہاں دیکھیے حضرت امام بدرالدین عینی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں یہ اضافہ کیا کہ جب فاروق اعظم نے یہ دعا کی اس کے بعد کہا اے حضرت عباس آپ بھی دعا کیجیے، آپ بھی دعا کیجئے. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور الفاظ کیا ہیں حدیث کے. حضرت عباس عرض کرتے مولا میں نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھائے. اے مولا ان لوگوں نے تیرے نبی کی نسبت کی وجہ سے کہ میں ان کا چچا مجھے وسیلہ بنایا ہے، اس لیے مولا تو بارش فرما. اسی وقت جو ہے وہ بارش شروع ہو. اب دیکھیے یہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کا جو ہے وہ وسیلہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کا جو ہے وہ وسیلہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام کا جو وسیلہ ہے وہ عزیزان گرامی جاری ہے. لوگ لغو بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں. یہاں اہل سنت کا یہ عقیدہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص بغیر وسیلے کے مانگے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے. ساری زندگی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وسیلے کو ناجائز کہے، وسیلے کا انکار کرے، وسیلے کو حرام کہے، اس کی پکڑ ضرور ہوگی. انکار کرنا جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اس کی ممانعت کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے. اور اگر کوئی عزیزان گرامی وسیلے کا انکار نہیں کرتا اور ہمیشہ صرف اللہ سے بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ مانگتا ہے تو بھی جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں. اور آخری بات لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ آپ وسیلہ مانگتے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ وسیلے کا محتاج ہے؟ رب کریم کی ذات ساتوں آسمان اس نے پیدا کیے، کوئی ستون نہیں، اس نے اپنے کرم سے اس کو تھامے رکھا ہے. یہ کیا رب کریم وسیلے کا محتاج؟ یاد رکھیے گا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہم وسیلے کے محتاج. ہم گناہگار یہ اللہ کا قرب پانے کے لیے وسیلے کے محتاج ہیں. یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سچی اطاعت اور غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے، اسی میں زندہ رکھے، اسی میں موت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صل علی سیدنا